وہ اپنے موقف پر ضرور رکھے دکھائیں گے. Obviously ہم سب کے سامنے جو نیشنل اسمبلی میں کل ہوا، جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا، آئین کو توڑا گیا. ایک ہی جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ملک میں کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے اپنی انا کی وجہ سے عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے اس کو آئین توڑ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم سب جمہوری پسند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ساری سیاسی جماعتوں 1973 کے آئین کا بنیاد اگر رکھا گیا تو ہم میں سے سیاسی جماعتوں نے رکھا. اگر آمروں کے جو کالے شک تھے وہ آئین سے نکالا گیا، 1973 کا آئین بحال ہوا، تو وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے سب مل کے کیا تھا. اور پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں، یہ ہر ایک پاکستانی کا ذمہ داری ہے. ہمارے کچھ کارکن کنفیوزڈ ہیں، میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارا 3 سال کا جد و جہد اور محنت، سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا، اس میں تو ہم کامیاب ہیں. مگر ہم جیسے جماعتیں کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی غیر آئینی کام کیا جائے. یہ ایسے ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت ہماری سیاسی بندوق کی نوک پہ تو تھا، اور ہم نے خود فائر کر کے اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کرنا تھا. مگر ہم سب کا پریشر کی وجہ سے، پارلیمان کے باہر کا جد و جہد کی وجہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو ہم نے سب مل کے 3 مہینے کے لیے اس حکومت کا جینا حرام کر دیا اس عدم اعتماد کے تھرو، اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کے نتیجے میں بندوق اٹھا کے خودکشی کر لی اپنی حکومت کی. اب یہ ایسے تالیاں بنا رہے ہیں. جب میں نے پہلے دن اٹھ کے اس کو وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا تو تب بھی وزیر اعظم صاحب جشن منا رہا تھا. آج بھی اس کا حکومت گئی، وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، اور وہ جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوشش تو نہ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنے والے ہیں، آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس آئین کا تحفظ کرنے والے ادارہ بھی ہے، امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی ہے. ہوا کیا ہے کل کہ اپنی انا کی وجہ سے وزیر اعظم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی نتیجے پہ آ سکتا تھا. ہمارا عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یا ہمارا عدم اعتماد کا پہ ووٹ ہونے سے پہلے وہ اگر خود استعفیٰ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا. دوسرا آئینی پروسیس کیا تھا؟ قانونی جمہوری پروسیس کیا ہے کہ ووٹنگ ہوتا عدم اعتماد پہ جو ہم نے کروایا، اور آپ سب نے دیکھا کہ
95 یا 197 ووٹس اس قرارداد کے حق میں تھے اور اس سے یہ حکومت چلا جاتا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صدر پاکستان ڈیپٹی اسپیکر ملی بھگت ایک سازش کے تحت پاکستان کا آئین توڑ کے عمران خان کا ایگو کو سنبھالا ہے. اب عدالت فیصلہ کرے, پاکستان کے عوام فیصلہ کرے, کیا عمران خان کا ایگو is more important or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? یہ فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے. میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج 4 اپریل ہے, وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا مانتا تھا اور اس آئین کا جو بانی ہے. ہم آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا. ہمارا صدارتی ریفرنس جو صدر زرداری نے بھیجا اسی عدالت کو, وہ آج تک پینڈنگ ہے. اعلیٰ عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا امید ہے, ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے, آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. ہم تو آئین کو دفاع کرتے رہیں گے, مگر جو کل ہوا ہے, جو آج ہوا ہے, اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کو فوراً تشکیل دیا جائے. فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے کہ سارے ججز, ایک فل کورٹ بینچ اس اہم فیصلہ کا فیصلہ سنا دیں. بیرون الاقوامی سازش اور عدم اعتماد تو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم بیرون الاقوامی سازش کے حصے ہیں, اگر ہمارا جیسے اس کا فورن فنڈنگ اسرائیلی اور بھارت کا تعلق نکلا گیا ہے, تو ہمیں فورن فنڈنگ یا فورن سازش کا کسی پارلیمانی کمیشن ایسی کوئی چیز بنا دے. اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہو دلا دو, تار پہ چڑھا دو, مگر عدم اعتماد کا سلسلہ کو مکمل ہونے دے, جمہوریت کا تسلسل چلنے دے. اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہو تو جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, آج اگر ڈیپٹی اسپیکر از خود ہمیں غدار کرا کے ہمارا ووٹس نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو کل جب ہم وزیر اعظم کو منتخب کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کو غدار کرا کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کریں گے. جب وہ اپنا IMF کے بجٹ کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں, اور اگر ہمارا تعداد کافی بھی ہو کہ اس IMF کا سازش کو روکے, وہ ہمیں غدار کرا کے ہمیں اسے, یہ پاکستان کا نیشنل اسمبلی میں اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ اور ہم سب آئین پاکستان کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں تو باقی پاکستان میں لاگو نہیں کر سکیں گے. باقی ہم سب خوش ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو. آپ مجھے کوئی بات کرنا چاہیں گے اس بات پر؟ جی بس یہ کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں, اور میاں شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے تفصیلاً آپ سے آج کی پریس کانفرنس
کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھی۔ یقیناً کل کا دن سیاہ ترین دن تھا۔ پاکستان میں آئین توڑنے کی کوشش کی گئی اور جس طریقے سے توڑا گیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ پھر کل سے حکومتی سطح پر جس طرح وزیر اعظم کا بیانیہ اینٹی مغرب اور اینٹی امریکن وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی ٹھگ اب پاکستان کے پبلک کو اور مزید دھوکہ دے سکے گا۔ گولڈ سمتھ اور روتھ چائلڈ کا رشتہ دار پاکستان میں اینٹی مغرب بیانیے کا علمبردار بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جس طرح 2018 میں اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے لیے کردار ادا کیا، وہ بھی ایک سیاہ کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ جس طرح اس نے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہیے تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اس سے پوچھتی کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ نے یہ بیان دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے، آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ ہم نے مطالبہ بھی کیا پاکستان میں اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کے پلیٹ فارم سے، آج بھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر۔ پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا، اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ کسی مغربی ملک کی، نہ امریکہ کی۔ ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں، لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے، اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے، ضرب عضب کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں، تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے۔ تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا، میں آج بھی سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے، یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے۔ پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی، گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے۔
اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور اب تو پاکستان، آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا، اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی، یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں، یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں، یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں۔ تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا، پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے؟ اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں، ہمیں اپنا حق دیا جائے، اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر، تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے، اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے۔ بہت شکریہ۔ خالد صاحب